السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ سے۔ جی آج آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ آج ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں، اور یہ سب کن کی وجہ سے ہوا ہے یہ بھی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ کافی گیپ کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، 3 سے 4 دن مجھے میری کوئی ویڈیو نہیں آئی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ بہت سارے مسئلے مسائل، بات چیت، سارا کچھ چل رہا تھا جس کے دوران میرا مائنڈ لیول اس طرح کا نہیں تھا کہ میں ویڈیو بنا پاتی ہے، میں کوئی بھی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر پاتی۔ میں نے بتایا کہ جب میں بے حد پریشان ہوتی ہوں تو میں ویڈیو نہیں بنا پاتی۔ اچھا جی، آج ماشاءاللہ سے خوشی کی ہے انتہا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس طرح سے خوش ہوں، آپ کے سامنے اپنے گھر میں موجود ہوں، اپنے گھر کی چھت کے نیچے موجود ہوں۔ یہ سب کس طرح سے ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، کن لوگوں کی وجہ سے ہمارا گھر تباہ ہوا، الحمدللہ بچ گیا تباہی سے، اور کن لوگوں نے ہمارے گھر کو جوڑنے میں ہماری مدد کی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور ہم آج اپنے گھر میں موجود ہیں کن لوگوں کی وجہ سے، یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو یہ بتا دوں، میں نے جو لائف اپنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، جو چیزیں میں نے فیس کی ہیں لائف میں، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو میں نے ساری صاف صاف بتائی تھی۔ زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے، آپ کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے، آپ کو زندگی میں آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا میں نے اپنی لائف میں بہت بار دیکھا ہے۔ پہلے جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی یہی حالات تھے کہ مجھے کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اب جب ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی بیٹا نہیں کرو ہو رہا ہے، نہیں نو شور ہو رہا ہے، میں جب اپنی لائف میں اس طرح سے ماشاءاللہ سے کامیاب ہوئی، میرے قدم بڑھے، میرے گھر میں ماشاءاللہ سے حالات ٹھیک ہونے لگے، تو بیٹا نو آواز آ رہی ہے نا، اوکے گڈ۔ تو تب بھی میرے ارد گرد جو حاسدین ہیں ان کو جلن آگ، ان کی حسد کی آگ جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ زندگی میں نا گھر بنانا بہت آسان ہے، گھر کو بچانا اور گھر کو لے کر چلنا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ پلیٹ کے ساتھ نہیں کھیلتے، گناہ ہوتا ہے، اوکے پاؤں ہٹا دو، آپ ٹوائز سے کھیلو۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ جب میں نے یوٹیوب پہ قدم رکھا تھا نا، تو اس دوران مجھے لگا تھا کہ شاید میری لائف سیٹ ہو گئی ہوگی۔ جی بیٹا ٹھیک ہے، لائف سیٹ ہو گئی ہوگی، لائف سیٹ ہو جائے گی، مجھے کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں آئے گی جو میں نے گزاری ہیں، اگین مجھے کوئی چیز ایسی دیکھنے کو نہیں ملے گی، اور وہ تانے ساری باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ میری زندگی سے نکل جائیں گی۔ لیکن واپس وہی چیزیں، مجھے ساری چیزیں فیس کرنی پڑی۔ بلکہ اب تو یہ ہے کہ مجھے لاسٹ ٹائم جب میں بے گھر ہوئی تھی نا، تو میں نے اپنی لائف میں ایک چیز دیکھی تھی کہ آپ کی زندگی میں کتنا ڈفرنس آتا ہے جب آپ کچھ بن جاتے ہو اور جب آپ کچھ نہیں ہوتے۔ جب آپ کچھ بن جاتے ہو نا، تو آپ کے لیے زندگی بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی۔ میرے لیے بالکل مشکل نہیں تھی، میرے پاس الحمدللہ پیسے تھے، میں جہاں جاتی تھی، جہاں رہ رہی تھی، ابو کے گھر، بھائی کے گھر، میرے پاس الحمدللہ پیسے تھے، میں اپنے بچوں کا سب کچھ خود کر رہی تھی۔ میرے زندگی میں کافی ڈفرنس آیا ہے یوٹیوب کی وجہ سے۔ میں پہلے جب کبھی بھی میں بے گھر ہوتی تھی تو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، میں کرائے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں جس گاڑی میں جاتی تھی یا مجھے کوئی چھوڑ کے آتا تھا سم تھنگ، بچوں کے دودھ کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن الحمدللہ سے اس بار میرے پاس پیسے بھی تھے، سب کچھ تھا، میں چاہتی تو میں اپنا گھر الگ لے سکتی تھی، میں رینٹ پر لے بھی رہی تھی۔ لیکن میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں، دیکھیں گھر بنانا بڑا آسان ہے، گھر میں رہنا بھی بہت آسان ہے، لیکن گھر اگر تباہی کی طرف چلا جائے تو اس کو بچانا بہت مشکل کام ہے۔ جن لوگوں نے مجھے اس چیز میں میرا ساتھ دیا، جن لوگوں نے میرے گھر کو تباہی سے واپس لے کے آئے، وہ لوگ کون ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور جن لوگوں نے تباہ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، جن لوگوں نے مجھے ہنستا بستا کھیلتا مسکراتا گھر تباہی کی طرف لے گئے۔ خیر ان کے لیے میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، ہمیں خوش رہنے دیں۔ میں ان کے لیے اور کچھ بھی کہنا نہیں چاہوں گی۔ زندگی میں شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشوں سے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی بہت بڑی آزمائش سے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ جب میں اس گھر سے گئی تھی تو اس گھر کی کنڈیشن، میں اس گھر کو بہت صاف ستھرا رکھتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی، لیکن جب میں گھر واپس آئی تو آپ یقین کریں کہ جب عورت گھر میں نہیں ہوتی، بیٹا نو 2 دن ہو گئے جی ہمیں گھر میں واپس آئے ہوئے، تقریباً سنڈے کی رات کو ہم لوگ واپس آئے تھے، اور ابھی 2 دن ہو گیا، آج ٹیوزڈے ہے۔ بچے اسکول جا رہے ہیں اپنے اسی ٹائم ٹیبل پہ جس طرح نانا کے گھر سے جا رہے تھے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں کہ جب میں گھر واپس آئی تھی نا، تو میں نے اپنے گھر کو اس طرح سے دیکھا کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں کافی سالوں ہو رہا ہے، نہیں تنگ کرو بیٹا، گھر کو
میری عادت ہے جیسے کہ میں اپنے گھر کو جس طرح پہلے صاف رکھتی تھی اسی طرح سے میں نے آ کے پہلے کچن صاف کیا، گھر کو صاف کیا، موٹی موٹی صفائی کاشف نے رکھی ہوئی تھی، وہ سنڈے والے دن گھر کو صاف رکھتا تھا۔ لیکن جو عورت رکھتی ہے، جو جس طرح سے ایک لڑکی اپنے گھر کو رکھتی ہے صاف ستھرا، تو میں نے آ کے صفائی کی۔ ابھی بھی کافی چیزیں ہیں ایسی جو سنبھالنے والی ہیں، تو 2 دن مجھے مسلسل لگے گھر کو صاف کرنے میں، گھر کو سنبھالنے میں، اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا پائی۔ اور کچھ تھوڑا سا مینٹلی میں ریلیکسیشن چاہ رہی تھی، جو اتنی راتیں ہم نے تکلیف میں یعنی کہ سوچ سوچ کے پریشانی میں گزاری کہ کیا ہوگا کیا بنے گا۔ دیکھیں میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا، یہ موٹیویشن ہے آپ لڑکیوں کے لیے آج کی ویڈیو، کہ اس میں سے آپ لوگوں کو جو چیز سیکھنے کو ملے گی نا، وہ اب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں نے اس لائف میں کیا چیز سیکھی اور کیا چیز آپ لوگوں کو کنورٹ کرنے لگی۔ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ گھر تباہ کرنا بہت آسان ہے، میرے لیے بہت آسان تھا، میں کاشف کو چھوڑ سکتی تھی۔ جو حالات واقعات چل رہے تھے، جو باتیں تکلیفیں میں نے کاٹی ہوئی تھی پچھلے 12 سال سے، میں اس کو چھوڑ سکتی تھی۔ میں اب بہت زیادہ کما رہی تھی، اس سے زیادہ ڈبل کما رہی تھی، لیکن میں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں ابو کے گھر تھی، ابو نے کمرے بھی مجھے آفر کیے کہ آپ پیچھے کمروں میں رہ لو۔ ان کے جو کمرے بنے ہوئے تھے 2 کمرے، ان کا جو پورا ایک گھر بنا ہوا تھا، انہوں نے کہا وہ لے لو۔ میں نے وہ آفر بھی ریجیکٹ کی، کیوں کی؟ میں اس کے علاوہ رینٹ پہ بھی گھر لے سکتی تھی، میں نے وہ آفر بھی ریجیکٹ کی، کیوں کی؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں مجھے اگر کاشف نے اس 12 سالوں میں نا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اگر اس نے نہیں چھوڑا اور وہ پھر بھی میرے ساتھ آج موجود ہے اور میں اس کے ساتھ اس گھر میں موجود ہوں، تو میرے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی بھی نہیں ہے کہ کاشف نے ہمیشہ اپنی بچوں کا سوچا، یعنی کہ اس نے ڈائیورس تک جو نوبت آتی ہے نا وہ نہیں آنے دی۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں کہ گھر تباہ ہونے میں 1 منٹ لگتا ہے، بہت ٹائم میں بھی جذباتی ہوئی، میں نے کہا کہ میں چھوڑ دیتی ہوں، کھلا لے لیتی ہوں، کیونکہ جو تکلیفیں کاٹی ہیں وہ مسلسل کاٹنی پڑیں گی۔ وہ چیزیں، ان چیزوں سے تو میں لائف میں وہ چیزیں بار بار آئیں گی تو میں ان چیزوں کو کیسے فیس کروں گی؟ لیکن میں نے جب کاشف سے بات کی 2 سے 3 بار، دیکھیے کاشف اگر میں 2-3 لاکھ روپے اس سے ڈبل ٹرپل بھی کماؤں نا، تو میں کہتی ہوں میں اس سے 10 قدم پیچھے ہی رہنا پسند کروں گی۔ پیچھے کیوں رہنا پسند کروں گی؟ کیونکہ جب میں نے غریبی کاٹی تھی اس وقت میں ٹوٹلی کاشف ہمیں کھلاتا پلاتا تھا، ٹھیک ہے، کاشف کی ارننگ سے یہ گھر چلتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ تو جب میں نے غریبی میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تو کیوں میں اب امیری میں یا میں اپنے اچھے حالات میں کاشف کا ساتھ چھوڑوں گی؟ یہ چیز میں نے اپنے دماغ میں لائی اور میں نے کہا کہ نہیں، میں نے ہر چیز میں کاشف کو آگے کرنا ہے، میں نے کاشف کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ اگر میں چاہتی تو میں گھر بھی خرید سکتی تھی، یہاں سے سامان اٹھاتی اور میں شفٹ ہو جاتی اور اپنی لائف گزارتی۔ مجھے بہت سارے ایسے کامنٹس آ رہے تھے کہ سدرا دوبارہ واپس وہاں نہ جائیں، آپ اپنے گھر کو کہیں خرید لیں یا ابو کے گھر میں ہی جو کمرے وہ دے رہے ہیں وہاں رہ لیں، آپ وہاں پہ رہ کے اپنے بچوں کو آرام سے پالیں۔ دیکھیں پالنا آسان ہے، میں سب کچھ کر سکتی ہوں، میں پال بھی سکتی ہوں، میں پیسے بھی لگا سکتی ہوں، میں رینٹ بھی دے سکتی ہوں اس وقت الحمدللہ، لیکن بات ساری وہی ہے کہ کیوں میں کاشف کو لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ کیوں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں، کاشف کو چھوڑ دیں، کاشف کی زندگی ڈس ایبل ہو جائے، تباہ ہو جائے، وہ چیز میں کیوں کروں؟ تو جب میں نے اس چیز کو سوچا، بہت بار سوچا، تو میں نے ساری چیزوں کو ملا کے مجھے یہی سمجھ آئی کہ ہمیں کوئی برباد کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں کوئی تباہ کرنا چاہ رہا ہے، ہماری خوشیاں کوئی ہم سے چھیننا چاہ رہا ہے۔ وہ جو بھی ہے مجھے اچھی طرح پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جان چھڑائے، خود بخود اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دے۔ تو میری یہی دعا ہے ہر نماز میں بھی۔ اور دوسری چیز یہ کہ میں جب بھی میں ہر چیز میں کاشف سے 2 قدم پیچھے ہی رہنا چاہوں گی، چاہے میں لاکھوں کروڑوں بھی کمانے لگ جاؤں، میں اس سے 2-3 قدم پیچھے ہی رہوں گی، کیونکہ وہ میرا ہسبینڈ ہے۔ اور اگر اس نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا، اس نے کہا ہے، اس نے مجھے ٹرسٹ دیا ہے کہ زندگی میں آپ کو تمہیں کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی، اور اگر کرنی بھی پڑی تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر مجھے اس بات کی وجہ سے سب کچھ چھوڑنا پڑا، اپنی ساری ضد چھوڑنی پڑی، اپنی ساری انا چھوڑنی پڑی۔ جو میں باتیں منوانا چاہ رہی تھی وہ بھی میں نے چھوڑ دی، میں نے کچھ بھی نہیں منوایا، کاشف کی ساری باتوں پہ ایگری ہوئی، جو اس نے کہا وہ سب کچھ اس کا مان کے میں یہاں پہ اس کے ساتھ آ گئی۔ اب جنہوں نے ہمارا گھر بچایا وہ کون لوگ ہیں؟ بہت اچھے کامنٹس آئے مجھے، کافی سارے کامنٹس آئے، میں ان کو بھی برا نہیں کہہ رہی جو کہہ رہے ہیں کہ آپ الگ گھر لے لیتی، کیونکہ ان کا جو مائنڈ تھا وہ میرا ہی مائنڈ تھا، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں الگ گھر لے لوں اور میں سائڈ پہ سیٹل ہو جاؤں۔ لیکن جو چیزیں دیکھی جائیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو کہیں پہ بھی 12 سال میں کاشف نے مجھے ڈائیورس کا نام نہیں دیا، ان کے منہ سے میں نے کبھی یہ لفظ نہیں سنا، ان کے گھر والوں کی طرف سے سنتی رہی، بہت کچھ برداشت کیا، لیکن انہوں نے مجھے کبھی بھی اس چیز سے نہیں گزارا، اس فیز سے نہیں گزارا۔ تو اس لیے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کاشف کی میری کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ہمیشہ لڑائی جو ہے وہ ان کی فیملی کی طرف سے ہوئی۔
اور اس چیز پہ پھر میں کاشف کے ساتھ جو ہے نا میں کبھی بھی نہیں اس کو اکیلا چھوڑنا چاہوں گی، کیونکہ اگر میرے اب اچھے حالات ہیں تو میں کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی کہ میں اب میرے پاس لاکھوں روپے آنے لگ گئے ہیں تو میں کاشف کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ان بچوں کے باپ ہیں اور انہی کی خاطر میں اس گھر میں آج واپس آئی ہوں، ورنہ میرا بالکل بھی دماغ نہیں بن رہا تھا کہ میں یہاں واپس آؤں۔ جو تکلیفیں جو پریشانیاں گزار کے میں یہاں سے نکلی تھی، میں نے ایک تہیہ کیا تھا لاسٹ بار کہ میں کبھی بھی یہاں واپس نہیں آؤں گی، لیکن میں افورڈ بھی کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دماغ کو 3-4 بار جھنجھوڑا اور میں نے خود اس رشتے کو بچانے کی کوشش کی۔ کاشف سے 4 سے 5 بار بات خود کی، آپ کے سامنے سب چیزیں تھی کہ میں نے کاشف سے رابطہ کیا اور اس سے بات کی، اور میں نے اس کی جو باتیں تھی ساری اس کو ایگری کرتے ہوئے میں ان کے ساتھ یہاں واپس آئی۔ تو لہٰذا اب جب لائف میں کوئی تھوڑے سے خوشی کے دن آئے تھے تو ظاہری سی بات ہے ہر بندہ آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ دیکھیے مجھے ایسے کامنٹس آئے جنہوں نے کہا کہ سدرا کاشف بچوں کا باپ ہے، آپ کاشف کے بغیر بالکل بھی زندگی گزارنے کا مت سوچو، بے شک آپ سب کچھ کر سکتی ہو، اکیلی رہ سکتی ہو۔ تو ان لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا کہ کاشف کو منا لو، خیر ہے زندگی میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں لیکن باپ جو ہے وہ بچوں کے سر پہ ہونا بہت ضروری ہے، لائف اکیلے بھی گزر جاتی ہے۔ اگر شادی والی بات ہوتی کہ کاشف نے دوسری شادی کرنی ہے یا میں نے کرنی ہے تو پھر تو میں کہتی ہوں کہ پچھلے 12 سالوں میں شاید یہ قصے ہوتے ہی نہ، کب کا وہ بھی کر چکا ہوتا، میں بھی الگ ہو چکی ہوتی، لیکن میں نے چاہا کہ یہ کہانی دوبارہ نہ دہرائی جائے جو ان کی فیملی میں ایک بار دہرائی جا چکی ہے، ایک بار دہرائی جا چکی ہے، وہ کہانی میں دوبارہ نہ دہراؤں، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو اپنے باپ کے سائے سے محروم نہیں کیا۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے اپنے بچوں کو اپنے باپ کے سائے سے محروم اس لیے نہیں کیا کہ جو کہانی دہرائی جا رہی تھی وہ کہانی میں نہ دہراؤں، میں تختہ پلٹوں، میں اس چیز کا تختہ پلٹوں کہ آنے والے وقتوں میں کوئی یہ نہ کہے میرے بچوں کو کہ آپ کے سر پہ باپ نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے کمپرومائز کیا، بہت سارے لوگوں نے کہا سدرا کمپرومائز کر لیں اور میں نے کر لیا۔ سب کی باتوں کو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کے کامنٹس پڑھتی تھی، میں رپلائی کسی کا بھی نہیں کرتی تھی لیکن میں نے کامنٹس سب کے پڑھے اور آپ سب کی سپورٹ سے الحمدللہ آج میں اپنے گھر میں موجود ہوں، اپنے گھر کی چھت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہوں، اور میں آج جو ٹینشن فری ہو کے ولاگ بنا رہی ہوں، خوشی سے بنا رہی ہوں نا، وہ میں نے اتنے دنوں میں کبھی بھی نہیں بنایا ہوگا۔ تو جو خوشی اپنے سر کی چھت کے نیچے ہوتی ہے، جو بچوں کی خوشی ہوتی ہے اپنے گھر میں سکون سے رات کو وہ سوئے، اپنے گھر میں سکون سے انہوں نے کھانا کھایا، یہ ساری چیزیں آپ کسی کے گھر میں 10-12 دن بھی رہ لیں گے، وہاں پہ آپ کو ہر چیز ملے گی، کھانا پینا ہر چیز، گھومنا پھرنا بھی، لیکن جو ایک مینٹلی سکون ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر کی چھت کے نیچے انسان کو ملتا ہے۔ جو انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے اس کو ہر طرح کی ٹینشن نہیں ہوتی، تو وہ چیز ہوتی ہے لائف، اس کو کہتے ہیں زندگی۔ تو آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کا آئی ہوپ کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میں چاہتی تو میں اس باتوں کو اور کھچیڑ کے کہاں سے کہاں لے جاتی، لیکن میں نے صرف ان 3 بیٹیوں کی خاطر، کہ زمانہ بہت خراب ہے، 3 بیٹیوں کی خاطر میں نے کاشف کا ساتھ جو ہے وہ اپنے ساتھ باندھ کے رکھا، میں نے اس کو ہٹنے نہیں دیا۔ بہت سارے ہمارے ارد گرد اس وقت سمجھ لیں بھیڑیے موجود ہیں، ان بھیڑیوں کے بیچ میں رہنا آسان نہیں، لیکن ان بھیڑیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اگر ہم یہ چھت اپنی کسی کے حوالے کر دیتے اور دربدر ہو جاتے یا کرایوں پہ ملتے تو لوگ تو یہی چاہتے تھے، اس لیے ہم آج اپنی گھر کی چھت کے نیچے موجود ہیں، اور کبھی بھی ہم اپنا حصہ کیوں کسی کو دیں گے۔ جو میری بیٹیوں کے مستقبل میں حرین نے اپنی گاڑی اسٹارٹ کر دی ہے تو جی میں نے آج جو ولاگ بنایا تھا نا وہ اسپیشلی آپ لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے بنایا تھا۔ بچوں نے میرے نا ٹنگ ٹنگ شروع کر دی ہے، تو ابھی مہرمہ ہانیہ کا ایک دکھا دیتی ہوں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، اور مہرمہ ہانیہ نے نا حد مکائی بھی ہے۔ کیا کر رہی ہو یہ دیکھیں ہانیہ کے کام سلام کریں آپ دونوں، سلام کریں۔ کیسا لگ رہا ہے گھر واپس آ کے؟ تو گائس میری دوست نے بتایا تھا آپ جب ہاتھوں کو ایسے رب رب کرتے ہیں نا اس کے نیچے لکوڈ جاتے ہیں نا، ہاں جی، اس کے نیچے میں نے ویسلین کی خالی ڈبی رکھ دی، اس کے اندر سارا پانی بھر کے اس کو 2 پیپر دھو چکے ہیں، ابھی کل اور آج ہوا تھا میرے 2 پیپر۔ اور حرین کی اس گاڑی کو میں نے کب سے روکا ہوا تھا، اور میں نے حرین کو کہا کہ حرین پلیز 2 منٹ مجھے ویڈیو بنانے تھے، لیکن حرین نے بیچاری نے بہت صبر کیا، اس کے بعد حرین نے گاڑی چلانی شروع کر دی۔ خیر حرین کا بھی بہت شکریہ۔ یہ دیکھیں جی مجھے میری بھابھی نے مہندی لگائی تھی،
اور میں مہندی بالکل بھی نہیں لگاتی ہوں، لیکن میری بھابھی نے مجھے مہندی لگا کے تیار کر کے بھیجا تھا. اس دن بھی میں بہت اچھی تیار ہوئی تھی. آج میں کچھ خاص تیار نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ بہت خوشی کے ساتھ میرے بھائی بھابھی نے اور ابو نے مجھے بھیجا. انہوں نے کہا کہ تمہارا سب سے اچھا فیصلہ ہے، تم جو فیصلہ کرو گے ہم تمہارے حق میں کھڑے میں، لیکن تمہارے اوپر ہم نے اس دفعہ فیصلہ چھوڑا ہے. کاشف نے بھی فیصلہ میرے پہ چھوڑا تھا، ابو نے، بھائی نے بھی میرے پہ چھوڑا تھا. انہوں نے کہا کہ تم زیادہ سمجھدار ہو اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو لے کر، تو تم جو فیصلہ کرو گی ہم اس میں ساتھ ہیں. چاہے تم یہاں کمرے لیتی ہو، چاہے کہیں اور رینٹ پہ گھر لیتی ہو، چاہے تم کاشف کے ساتھ جاتی ہو، یہ سارے فیصلے تمہارے اپنے ہیں اور ہم اس میں صرف ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو بھابھی اور بھائی بھی بہت خوش تھے، لیکن بھابھی اور بھائی کا بالکل دل نہیں تھا کہ میں وہاں سے واپس آؤں، کیونکہ ان کے گھر میں رونق تھی اور وہ بار بار یہی کر رہے تھے کہ ہم بور ہو جائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے. لیکن یہ دیکھیں جی، آپ ایسا وقت لے کے آئے نا اپنے اوپر، کسی کے گھر اگر جا کے رہیں ایٹ لیسٹ نند، تو وہ ایسا اپنا رول پلے کرے کہ اس کی بھابھی اس سے تنگ نہ ہو، اس کی بھابھی اس کے لیے بدظن نہ ہو، اس کی بھابھی اس سے تنگ آ کر کوئی دل آزاری نہ ہو کسی کی، ٹھیک ہے، بلکہ وہ آپ کو اس طرح سے خوشی خوشی تیار کر کے بھیجیں. اس طرح کا رول پلے کریں، نہ کہ اپنی بھابھیوں کا جینا حرام کریں، نہ کہ ان کی زندگی میں انٹرفیئر کریں. ماشاءاللہ سے میں اپنی بھابھی کے ساتھ 1.5 مہینہ یا مہینہ تقریباً رہی ہوں. بہت اچھے طریقے سے رہے ہم لوگ، مل بانٹ کے، بہنوں کی طرح، دوستوں کی طرح، اور کوئی ایسی نوبت نہیں آنے دی میں نے، کیونکہ یہ انسان پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے رول پلے کرتے ہو. اگر آپ کسی کا گھر اجاڑ کے، کسی کو بددعائیں کسی کی لے کے، یا بدتمیزی کر کے کسی کے ساتھ اس کے گھر سے آتے ہو، تو آپ کو کیا امپریشن آپ کا رہ جاتا ہے. اور میں کہتی ہوں کسی کا گھر برباد کرنا، کسی کے گھر میں انٹرفیئر کرنا سب سے بری بات ہے. تو بجائے کسی کا گھر بچانے کے، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کا دل نہ دکھاؤ، اس کے گھر میں پنگے نہ کرو، انٹرفیئر نہ کرو. ہر بندے کی اپنی زندگی ہوتی ہے، ہر بندہ اپنی لائف اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے. کوئی کس طرح گزارنا چاہتا ہے، کوئی کس طرح سے. ہر بندے کی خوشی میں خوش ہو کے، یار اگر یہ بندہ اپنی لائف میں خوش ہے تو اسے خوش رہنے دے، نہ کہ ہم اس کی زندگی اجیرن بنائیں. یہاں دیکھیں جی، میری بھابھی مجھ سے اتنا پیار کر کے انہوں نے مجھے بھیجا کہ انہوں نے کہا کہ سرا میں تمہاری مہندی ایک ہاتھ پہ لگائی، دوسرے پہ میں نے نہیں لگانے دی. میں نے کہا میں نے سامان اٹھانا، بچے ہیں میرے ساتھ، تو پلیز مجھے ایک پہ ہی لگاؤ. لیکن یہ پیار تھا ان کا. بہت شکریہ ان سب کا بھی جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، جنہوں نے مجھے اس پورے ٹائم پیریڈ میں نا مجھے حوصلہ افزائی میری کرتے رہے. اور میں کل سے انشاءاللہ ڈیلی ولاگنگ شروع کروں گی، آپ لوگوں کو اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گی. جس طرح سے آپ لوگ ابھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے آگے بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک گھر ضرور بنا سکیں. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے ایک ایسا گھر بنا دوں ان کے لیے. گھر تو دیکھیں زندگی میں عورت کا کوئی بھی نہیں ہے، قبرستان ہی ہوتا ہے جہاں تک میں نے آزمایا ہے. لیکن ایک ایسی چھت نہ جہاں سے آپ کو کوئی نکال نہ سکے، جہاں سے آپ کو کوئی دربدر نہ کر سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی یہ گھر ہمارا ہے، یہاں سے نکلو. تو اپنی بیٹیوں کے لیے، میری تو لائف گزر گئی ہے، لیکن اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے انشاءاللہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے. اسی چینل پہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، کل اچھے سے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ. بائے. بائے.